اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں علامہ اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ کا جو ضرب کلیم میں سلطان ٹیپو شہید کی وصیت ہے وہ بیان کروں گا۔ سلطان حیدر علی والی میسور کا بیٹا فتح علی خان ٹیپو، جو سلطان ٹیپو کے نام سے مشہور ہیں، انگریزوں کے خلاف بہادری اور جان فشانی سے لڑتے ہوئے 1799 میں شہید ہوئے۔ علامہ اقبال ان کی زبانی یہ وصیت امت مسلمہ کو کر رہے ہیں: تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو مہمل نہ کر قبول۔ ٹیپو سلطان چونکہ خود شیر کی طرح بہادر تھے، انہوں نے انگریز کی غلامی کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہادت کو ترجیح دی تھی۔ اس لیے وہ مسلمان کو بھی بہادری کا پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو عشق کے راستے کا مسافر ہے، اس راہ کے مسافر ٹھہرا نہیں کرتے۔ مثال دیتے ہیں کہ اگر لیلا جیسی محبت کرنے والی بیوی بھی دعوت دے کہ اس کے کجاوے میں آ کر تسکین پا لے تو اس کو قبول نہ کر۔ تیرا کام ہے چلتے رہنا، منزل پر منزل پار کرتے جانا، کیسے ہی ناموافق حالات ہو ان سے ٹکر لے کر آگے بڑھتے رہنا۔ اے جوئے آب بڑھ کے وہ دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ اگر تو تنگ ندی کی مانند ہے تو ہمت نہ ہار، بڑھ کر ایک ایسا دریا بن جا جس میں تیز اور بلند طوفان اٹھتے ہیں۔ اگر اس سمندری طوفان میں تجھے ساحل بھی میسر آئے تو اس کو بھی قبول نہ کر۔ مراد یہ ہے کہ اے مسلمان، اگر تو کمزور ہے تو کوئی بات نہیں، شوق اور عشق کے زور سے اپنی طلب میں طاقت پیدا کر اور اعلیٰ مقاصد کو حاصل کر۔ کھویا نہ جا صنم قضائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ تو دنیا کے بت خانے میں گم نہ ہو، تو توحید کا علمبردار ہے، لہذا اس دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہو کر اپنی منزل کو نہ بھلا دینا۔ تیرے نصب العین کا تقاضا تو یہ ہے کہ خود کو ان دلکشیوں سے محفوظ رکھ، کیونکہ بلند عزائم رکھنے والے دنیا کی رونقوں سے فریب نہیں کھاتے۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ جب کائنات پیدا کی گئی اور حضرت آدم کو وجود عطا کیا گیا تو اللہ نے یہ بات آدم علیہ السلام کی گھٹی میں رکھ دی، جو مجھ تک جبرائیل کے واسطے سے پہنچی ہے، کہ دیکھنا ایسا دل پیدا نہ کرنا جو عقل کا غلام ہو، کیونکہ عقل تو ایک وقت میں جا کر یہ فیصلہ دیتی ہے کہ مقصد کو پانا ناممکن ہے۔ اس وقت عشق ہی ہوتا ہے جو کسی طالب کو مشکل حالات میں مقصد کی طرف گامزن رکھتا ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ باطل اور کفر ایک خدا کی بجائے زیادہ خداؤں کو پسند کرتا ہے، جبکہ سچائی یا حق صرف ایک خدا کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے اے مسلمان، تو بھی حق اور باطل کے درمیان شرکت اور میل جول پسند نہ کر، اور حق کو باطل سے الگ رکھ۔ حق و باطل کی اس مارکے میں ہمیشہ حق کا ساتھ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔